متمکنین مسالک مدارس اور کمریان باغی چہ تحقیق و جستجو عنوان گزارشات من تصرفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم است۔ عزیزان، موضوع گفتگو ایک بحر بے کراں ہے اور بندہ ناچیز کی گفتگو بقول کسے کہاں میں کہاں تذکرہ یار، اور یوں بھی کافر ارشاد کی گرد پاپوش سے گرد پاپوش کو غازہ رخسار بنانے کے لیے بندہ بے دام نے ابھی ہی رفتے زیادہ پیمائی باندھا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اپنی اوقات میں رہتے ہوئے عنوان سخن کو بضبط بیان میں لا سکوں، اور موضوع کو متعارف کرانے کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصرفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کے معجزات و اختیارات ہیں، اسلامیت پر، انسانیت پر، حتیٰ کہ تمام مخلوقات عالم اور تمام عالمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سربری و سلطانی دائماً اور ابداً قائم و مسلط ہے۔ تاجدار کائنات نے اپنی منشا کے مطابق بہت سارے امور دینیہ کے اندر حکم صادر فرمائے، حالانکہ وہ منشا الہی کے برعکس تھے۔ یہ صرف خدا بند ذوالجلال کی چاہت تھی کہ ظہور اختیارات مصطفیٰ ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات کا اختیار ہو جائے۔ اس پر اپنی بساط کے مطابق چند امثلات کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر عن عقبۃ عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرط لكم وانا شہید علیکم وانی والله لانظر الى حوضی الان وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض وانی اوتیت مفاتیح الارض وانی والله ما اخاف علیکم من تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم من تنافسوا فیها۔ لوگوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مزارات احد پر تشریف لے گئے۔ جو شہداء احد جنگ احد کے اندر شہید ہوئے ان کے مزارات پر تشریف لے گئے، فرمایا ان پر نماز پڑھی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس حدیث کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ فرمایا مزارات کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لوگوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ مساجد کے ساتھ دربار نہیں بنانے چاہیے، قبروں کے ساتھ مسجد نہیں بننی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بتاتا ہے کہ لوگوں جس طرح میدان احد میں کھڑے ہو کر میں نے شہداء احد کے مزارات کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، کسی اللہ کے ولی کے دربار کے پاس نماز پڑھنا یہ میری سنت ہو گئی۔ کسی صحابی کے دربار کے ساتھ، کسی صحابی کے قبر انور کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سنت مصطفیٰ ہو گئی۔ پھر فرمایا نماز پڑھنے کے بعد ثم انصرف الی المنبر، آقا منبر پر تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر لے گئے، تشریف لے گئے۔ منبر پر جانا اس بات کی گواہی ہے کہ صحابہ کا جمع غفیر تھا، جمع غفیر تھا صحابہ کا۔ اگر مختصر تعداد ہوگی صحابہ کی تو حضور وہیں کھڑے ہو کر وہیں بیٹھ کر خطاب فرماتے، لیکن منبر پر تشریف لے گئے۔ اس بات کی گواہی مل گئی کہ قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہم عرس مناتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں آ کر دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، احسان ثواب کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب خطاب فرماتے ہیں، خطاب کے بعد لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہی سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارات احد کے قریب جا کر 11 ہجری کے اندر فرمایا ثم انصرف الی المنبر، منبر پر تشریف لے گئے۔
اور راوی فرماتے ہیں کہ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاحیاء والاموات، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندوں کی طرف منہ کر کے خطاب فرماتے، مردوں کی طرف منہ کر کے خطاب فرماتے۔ لوگوں اس سے ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے تھے کہ میری گفتگو کو زندہ بھی سنتے ہیں، مردہ بھی سنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ سماعتیں زندہ کی بھی ہیں، سماعتیں مردوں کی بھی ہیں، اس لیے فرمایا خاطب النبی للاحیاء والاموات۔ خطاب کیا فرمایا اور بتاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں حضور اس انداز سے خطاب کر رہے تھے، اس نہج سے خطاب کر رہے تھے جس طرح کوئی جانے والا خطاب کرتا ہے، الوداعی خطاب کرتا ہے۔ فرمانے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرط لکم، لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنِ، فرمایا لوگوں یہاں کھڑے ہو کر ابھی میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں حوض کوثر مدینے میں نہیں ہے، جنت میں ہے۔ فرمایا لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنِ، میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔ اور پھر فرمایا او مفاتیح الارض، یا زمین کی کنجیاں۔ اور پھر وہ جو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں مشرک، فلاں مشرک، فلاں بدعتی، یا رسول اللہ کہنے والا مشرک، یہ میلاد منانے والا مشرک، گیارہویں کرنے والا مشرک، لوگوں حضور فرما رہے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے امتیوں، میرے صحابیوں، میرے بعد ان تشرکوا بعدی، کبھی تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ مصطفیٰ فرمائیں کہ میرے بعد شرک میں نہیں جاؤ گے، اور آپ کہیں کہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں اس بات کا غم ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، دنیا کے پیچھے چلے جاؤ گے، دنیا کی تماں میں چلے جاؤ گے۔ اس حدیث کا حوالہ درج فرما لیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو 4 مرتبہ اپنی کتاب کے اندر روایت فرمایا۔ پہلے کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید میں، پھر کتاب المغازی کے اندر، پھر کتاب المناقب کے اندر، پھر کتاب الرقاق کے اندر، اور امام مسلم نے کتاب الفضائل کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ امام احمد بن حنبل الشیبانی نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا، اور امام الاصبہانی نے دلائل النبوت کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ اس کے بعد دوسری حدیث، میں حدیث کا صرف اردو ترجمہ کروں گا، حوالہ بھی اگر کسی کو چاہیے تو میں ذمہ دار ہوں، ہر حدیث کا حوالہ، قلت وقت کے باعث میں حوالہ نہیں پیش کرنا چاہتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا، یہ امتیاز نبوت مصطفیٰ ہے، یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں، یہ تصرفات مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو سابق انبیاء اکرام علیہ السلام کو نہ دیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ ہم عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ما ہوا، وہ کیا چیزیں جو آپ کو عطا کی گئیں؟ قال نصرت بالرو، فرمایا رو کو دبدبا کے ساتھ میری مدد کی گئی، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، اور میری مٹی کو میرے لیے پاک کر دیا گیا۔ اور فرمایا وجعلت امتی خیر الامم، ارے مسلمانوں، حضور کے عاشقوں، آقا سے محبت کرنے والوں، آقا نے آپ کے بارے فرمایا تھا، حضور نے تمہارے لیے ارشاد فرمایا کہ جعلت امتی خیر الامم، کہ میری امت کو تمام امتوں سے بہترین بنایا گیا۔ اور پھر فرمایا تھا نا جعلت لی تراب طہور، فرمایا اس مٹی کو میرے لیے پاک بنایا گیا۔ اس کا ایک تو یہ معنی ہے کہ جہاں میں چاہوں عبادت کر سکتا ہوں، مسجد ہو یا غیر مسجد، ہر جگہ پر عبادت کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، فرمایا کہ جعلت لی تراب طہور، کہ میرے لیے مٹی کو پاک کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب کہا جاتا تھا۔ لوگوں یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گڑھ، بیماریوں کا گڑھ اس کا معنی ہے۔ مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگ گئے، تو فرمایا تراب المدینہ شفاء، وہ مٹی جہاں بیماریاں ہوا کرتی تھیں،
جو بیماریوں کا منبع تھا، جو بیماریوں کا سرچشمہ و مرکز تھا، فرمایا تراب المدینہ کی شفاء، اس مدینے کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا گیا۔ اور پھر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو رہی تھی۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سن رکھی ہے۔ فرمایا وحی نازل ہو رہی تھی، عصر کا وقت تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر وہ تشریف فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کی گود میں سر اقدس رکھا اور آنکھیں بند کر دی، آرام فرمایا۔ فرمایا جب اٹھے تو پوچھا فلم یصلی العصر، حضرت علی المرتضیٰ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی حتی غربت الشمس، سورج غروب ہو چکا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا علی نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا جی حضور کبھی قضا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہم، لوگوں حدیث پر غور کرنا، کہا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک۔ حضرت علی المرتضیٰ عبادت نہیں کر رہے تھے، تسبیح نہیں کر رہے تھے، ذکر و اذکار نہیں کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ فرمایا اے اللہ، علی تیری اطاعت کے اندر تھا اور تیرے رسول کی اطاعت کے اندر تھا۔ اطاعت کیا کر رہے تھے کہ گود میں حضور کو سلایا ہوا تھا، فی طاعتک و طاعت رسولک۔ تو پھر فجر علیہ الشمس، سورج کو لوٹا دے۔ تو قالت اسماء، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ غروب ہوتا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ بس آخری حدیث سچ کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کے تصرفات کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ خطبہ ارشاد فرماتے، کسی صحابی وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے آقا آپ طویل خطبہ دیتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ تھک جائیں گے، آپ کے لیے کوئی دوسرا ممبر نہ بنا دیں۔ آقا نے فرمایا بنا دو۔ جب ممبر پر حضور تشریف لائے، اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا تو لوگوں، راوی کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اس درخت کے تنے کو چھوڑا تو ہمیں رونے کی آواز آئی، گریہ وزاری کی آواز آئی۔ دوستو وہ درخت کا تنا بے جان تھا، اس کے اندر جان نہیں تھی، جس میں مصطفیٰ مس ہوا اس کے اندر جان آ گئی۔ آقا علیہ السلام کا جسم اس کے ساتھ مس ہوا، بے جان کے اندر جان آ گئی۔ فرمایا رونے لگا، جدائی مصطفیٰ کے اندر، ہائے ہائے ہجر یار کے اندر رونے لگا۔ آقا علیہ السلام نے دست شفقت پھیرا تو وہ جس سسکیاں لے لے کر چپ کرنے لگا۔ آقا نے فرمایا اے درخت کے تنے، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی حالت میں کر دوں جس طرح تھا، یعنی تجھے سبز کر دوں۔ فرمایا ایک تر ان اغرسک فی الجنہ، اگر چاہے تو یہاں سے اٹھا کر جنت میں لگا لوں تو تیرے پھل سے اولیاء اور صلحاء یہاں سے پھل کھائیں، تیرا پھل کھانے تجھے سعادت ملے۔ آقا علیہ السلام کی مائیت نے اس کے اندر جان ڈال دی۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ بس نچوڑ نکال کر بات ختم کرتا ہوں۔ 2 مرتبہ آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فرمایا، راوی بیان کرتے ہیں، توجہ کرنا، آقا علیہ السلام اس طرح اشارہ کر رہے تھے، کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو سچا نبی مانیں۔ آقا نے یوں انگلی کی، دوسرا ہاتھ اس طرف تھا، اس طرف تھا دوسرا ہاتھ، کفار سے بات کر رہے تھے کہ اگر میں چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا مان لو کہ سچا نبی ہوں؟ راوی کہتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے کبھی حضور کا ہاتھ ادھر جاتا، کبھی حضور کا ہاتھ ادھر جاتا، کہاں دیکھا کہ جدھر انگلی مصطفیٰ جاتی چاند ادھر چلا جاتا، جدھر انگلی مصطفیٰ جاتی چاند ادھر چلا جاتا۔ چاند منتظر تھا، اس انتظار میں تھا کہ آقا آپ حکم فرمائیں، میں اپنا سینہ چیر کر تمہارے قدموں میں آ جاؤں، اپنا سینہ چیر کر قدموں میں آ جاؤں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ لوگوں یہ پیغام یاد رکھنا کہ قبر کے اندر دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں
کہ قبر میں اللہ کے نام پر مغفرت نہیں ہوگی، خدا کے نام پر چھٹکارا نہیں ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام کے نام پر چھٹکارا ہوگا۔ بس حضور سے پیار کرو، حضور سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ رب العزت عمل کرنے کا